اور خدا نے برملا کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب میری طرف سے ہو اور تم سب میری طرف پلٹ کے آنے والے ہو۔ آئے تھے اکیلے، جائیں گے اکیلے، آئے تھے اس کی سبب کی وجہ سے، جائیں گے جب وہ بلاوا دے گا تب انسان یہاں سے چلا جائے گا۔ کیا لے کر آئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے۔ کیا لے کر جائیں گے؟ خالی ہاتھ جائیں گے۔ کون سی چیز ہے جو انسان کا سرمایہ بنتی ہے؟ وہ انسان کا عمل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، آپ اس کے گھر جاتے ہو، اس مرحوم کے گھر، اس کے بیٹوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، آپ کیا لے کر جاتے ہو؟ شاید کوئی پھول کا گلدستہ لے کر جائے، لیکن وہ مرحوم کو فائدہ نہیں دے گا۔ جو بھی بندہ مرحوم کے گھر جاتا ہے، نہ کھانا لے کر جاتا ہے، نہ کوئی دنیاوی چیز لے کر جاتا ہے۔ چار لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، بھائی کس لیے آئے ہیں؟ کہا فاتحہ خوانی کے لیے آئے ہیں۔ مطلب مرنے کے بعد بھی اگر مجھے کوئی چیز فائدہ دے رہی ہے، وہ ایک چھوٹا سا سورہ فاتحہ ہے، ایک سورہ فاتحہ۔ جس بھی مرحوم کے گھر جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کیا کرواتے ہیں؟ قرآن خوانی۔ اب انسان یہ سوچے کہ پوری زندگی جس فاتحہ سے میں دور رہا، پوری زندگی جس قرآن سے یہ بندہ دور رہا، اور مرنے کے بعد بھی جو لوگ میرے گھر آ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو کم از کم دن میں 40 آیتیں قرآن کی نہ پڑھے۔ قرآن کی دوری خدا کی دوری ہے، قرآن سے غفلت خدا سے غفلت ہے۔ کہ بندہ خدا تو آنکھوں سے خدا کو دیکھ تو نہیں سکتا، ہاتھوں سے خدا کو لمس تو نہیں کر سکتا، کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جیسے تو دیکھ کر یہ کہے کہ میں اللہ کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اگر خدا کو کہیں سے محسوس کیا جاتا ہے، وہ خدا کے کلام سے خدا کو محسوس کیا جاتا ہے۔ تبھی فرمائے اگر اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو تو کلام خداوندی کو پڑھا کرو۔ لیکن سب سے بڑی مسٹیک جو انسان کرتا ہے وہ انسان کی معرفت کا نہ ہونا ہے۔ یہی جملہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب اللہ کی طرف سے ہو اور تم سب اللہ کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ دنیا کی معرفت تو ہمیں بہت ہے، کہ کوئی پوچھے کہ کراچی کے علاقے کتنے ہیں، سڑکیں کون سی ہیں، کون سے علاقے ہیں جہاں غریب رہتے ہیں، کون سے علاقے جہاں امیر رہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس عالم میں جہاں ہم سب نے جانا ہے، اس کی ہمیں کتنی معرفت ہے کہ عالم برزخ میں کیا ہونا ہے، محشر کے مقامات کون سے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی انسان کی کیسے گزرے گی، اصلاً مرنے کے بعد ہم اپنے والدین سے مل پائیں گے کہ نہیں۔ کئی مومنین کہتے ہیں مولانا کیا مرنے کے بعد اہل بیت سے ملاقات ہوگی کہ نہیں، اور اگر ہوگی تو کیا جب جب میں چاہوں تب ہوگی، جب جب دل کرے تب تب امیر المومنین کی زیارت ہوگی، رسول خدا کی زیارت ہوگی، کیسے ہوگا؟ تو امیر المومنین اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ایک فرق ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سوشل لائف ہے، جسے ہم اردو میں بولیں ایک اجتماعی زندگی ہے۔ مثلاً اگر ایک مولانا نے بھی یہاں تک آنا ہے تو کئی اسباب درکار ہیں، تب جا کر ایک مولوی یہاں پر آئے۔ اگر میں نے خطاب بھی کرنا ہے تو میری آواز آپ تک پہنچنے میں لاؤڈ کا ہونا ضروری ہے، لائٹ کا ہونا ضروری ہے، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے آواز کا ہونا ضروری ہے، آنے کے لیے گاڑی کا بندہ محتاج ہے، یہاں تک کہ آپ کے سفرے پر جب ایک روٹی آتی ہے، یہ روٹی بھی کئی اسباب سے گزرتے ہوئے، کوئی کسان تھا جس نے دانہ ڈالا، گندم نکلی، گندم فلور مل میں گئی، آٹا بنا، آٹا آپ نے لیا، کوئی تھی جس نے روٹی بنائی، تب جا کے آپ کے سفرے پہ کیا آ گئی؟ روٹی آ گئی۔ یعنی یہاں بندہ جی ہی نہیں سکتا اگر انسان اسباب کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ تبھی فرمایا جس کے اسباب جتنے مضبوط ہوں گے وہ زندگی اس کی اتنی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی بغیر اسباب کی زندگی ہے، یعنی یہاں بدن سے روح نکلی، اب وہ جو عالم ہے وہ عالم اسباب نہیں ہے۔ یہاں تو لوگوں کا محتاج ہے، وہاں پہ بندہ صرف اور صرف خدا کا محتاج ہے۔ وہاں ایک ہی سبب ہے اور وہ پروردگار عالم ہے۔
یعنی یہ نہیں کہ وہ آپ کسی کے محتاج ہوں. تو دو جملے استعمال کیے. فرمایا یہاں کی زندگی سوشل لائف ہے، اجتماعی زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ انفرادی زندگی ہے. یعنی جیسے روح بدن سے نکلی، اب جو سفر انسان طے کرے گا یہ تک و تنہائی کا سفر ہے. اب یہ نہیں کہ باپ مدد کرنے کے لیے آ جائے، بھائی مدد کرنے کے لیے آ جائے، کوئی غیر مدد کرنے کے لیے آ جائے. کہ نہیں، جتنے سال انسان سفر کرے گا تک و تنہا سفر کرے گا. کہ مولا کیا وہاں پہ کوئی مدد نہیں ہوگی؟ فرمایا اگر وہاں پہ کوئی مدد ہوگی بھی تو انسان کے اپنے عمل کی مدد ہے. لمحہ لمحہ جو تو نے گزارا ہے، اگر وہ لمحہ ذکر خدا میں گزرا ہے وہاں پہ نعمت بن کر آئے گا. اگر غفلت میں گزرا ہے، دعائے 15 امام زین العابدین فرماتے آئے خدا میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس لذت سے جس لذت میں تیرا ذکر نہ ہو. کہ بندہ لذتیں حاصل کرتا جائے لیکن خدا کا ذکر نہ ہو. کھانا اللہ کی لذت ہے لیکن بسم اللہ پڑھ کے بندہ یہ لذت حاصل نہ کرے تو یہ لذت عبادت نہیں ہے، یہ لذت انسان کے لیے غفلت بن جاتی ہے. تو فرمایا وہاں پہ اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا عمل ہے. اب اسی لیے معصوم فرماتے ہیں ہر مرنے والا جب مرتا ہے، اب یہ نہیں کہ کوئی اسے دیکھتا نہیں ہے، جتنے بھی اس کے مرحومین ہیں اس کی روح کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور آپس میں بولتے ہیں ارے جائیں اس کو ریسیو کریں، ارے جائیں اس سے باتیں کریں. لیکن یہ مرحومین اس کو بولیں گے ابھی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سکرات کے لمحوں سے گزر کے آیا ہے اور سکرات انسان کے وجود پہ ایسا شوق ڈال دیتا ہے کہ انسان بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کیسے چند لمحے چھوڑ دو، اسے چند گھڑیاں چھوڑ دو تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ میں دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں آ گیا ہوں. پھر فرماتے ہیں کئی لمحوں کے گزرنے کے بعد جب یہ مرحوم تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اب اس سے ملنے آتے ہیں اور اس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تو جہاں سے آیا ہے وہاں پہ ہمارا فلاں رشتہ دار جو تھا اس کے حالات کیسے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اوپر والوں کو نیچے والوں کے حالات کا پتا نہیں ہے اور نیچے والوں کو اوپر والوں کے حالات کا پتا نہیں ہے. لہٰذا یہ حالات کی معلومات کس سے لیتے ہیں؟ جو دنیا سے وہاں جا رہا ہے. کہ یہ بتا جو وہاں پر ہے اس کے حالات کیسے ہیں. یہاں تک بھی ان کو علم نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، مالی حالات کیسے ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے. فرماتے اگر یہ بولے گا کہ وہ مر چکا ہے تو ان کے چہروں پہ مایوسی آ جاتی ہے. اس کا مطلب مر تو چکا ہے لیکن ہم اس سے ملے نہیں ہیں، اور اگر ہم نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وادی سلام کی طرف نہیں گیا ہے، وادی برہوت کی طرف گیا ہے. اور اگر یہ سنتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو ان کے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے. اس کا مطلب ابھی تک اس عالم میں آیا نہیں ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اگر مر جائے تو اسے وادی سلامتی میں لا کر کھڑا کر دینا. فرماتے ہیں اس حد تک ان کا آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین وہاں پہ ملاقات کا سلسلہ کیسے ہوگا. فرمایا انفرادی زندگی ہے، وہاں طبقات ہیں. جو بہترین عمل کا مالک ہے وہ اوپر کے درجے پر ہوگا، جو کم ترین عمل کا مالک ہے وہ نچلے حصے میں ہوگا. اب کہا کہ دنیا میں آزادی ہے، مثلا یہاں پہ جو غریب علاقوں میں رہتے ہیں وہ شاید کسی گاڑی پہ چڑھ کے امیروں کے علاقوں کا دورہ کر لیں. ہاں، کوئی پاکستانی ویزا لگا کے کسی امیر ملک کا وزٹ کر لے. لیکن کہا کہ وہاں پہ یہ اجازت نہیں ہے. جو نچلے درجے میں ہے اسے اجازت نہیں کہ وہ اوپر والے درجے میں جائے. مثلا ہم جیسا گنہگار ہوگا اسے یہ اجازت نہیں کہ وہ سلمان کے گھر کا دورہ کر لے. اسے یہ اجازت نہیں کہ وہ انبیاء کے گھروں تک جائے. جو نیچے ہے اسے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن فرمایا جو اوپر والے درجوں میں ہے ان کی مرضی ہے، وہ جب چاہیں نیچے والوں سے جا کے ملاقات کر سکتے ہیں. کہ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ کیونکہ جنت مقام سکون ہے. جنت مقام سکون ہے. خدا وہاں پہ کسی کو بے سکون ہونے نہیں دیتا. اب نیچرل ہے جس بندے کے مقامات چھوٹے ہیں اگر وہ اوپر جائے گا ان کی نعمتوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ یأس اور حسرت پیدا ہو جائے گی، غمگین ہو جائے گا کہ یہ مقام میرے پاس کیوں نہیں ہے. لیکن اوپر والا جب نیچے آئے گا وہ اور اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ خدا نے مجھے کیا عطا کی ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں. تو فرمایا وہاں پہ اگر کوئی امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہے اس میں مرضی میری نہیں ہے، مرضی علی کی ہے. جب وہ چاہیں گے ملنے آئیں گے،
رسول جب چاہیں گے ملنے آئیں گے، سلمان جب چاہیں گے ملنے آئیں گے، شہداء جب چاہیں گے تو ملنے آئیں گے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تبھی فرمایا یہ دنیا ہے، یہاں پہ اپنا مقام اتنا بلند کر کہ جب وہاں چلا جائے یہ مرضی تیرے ہاتھ میں رکھی جائے، تو جب چاہے علی کا دیدار کرنے چلا جائے۔ دوسرا سوال کیا کہ مولا کیا جس طرح یہاں پہ آپ لوگ آپس میں گیدر ہو گئے، جمع ہو گئے، کہ کوئی جمع ہی نہیں ہوتا کہ زندگی واقعاً تک و تنہا ہے؟ فرمایا نہیں، ہفتے میں ایک دن اللہ نے رکھا ہے جس میں مومنین کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے۔ کہاں پہ جمع کرتا ہے؟ فرمایا وادی السلام میں جمع کرتا ہے۔ یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، وادی السلام اور وادی برہوت۔ اب یہ وادی السلام ہے کہاں جہاں پہ مومنین کو جمع کیا جائے؟ امیر المومنین اپنے ایک صحابی کے ساتھ کوفے سے نکلے، فرماتے ہیں کوفے کے 2 فرسخ یعنی 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر کوفے سے ذرا دور ہوئے، تو مولا کا صحابی کہتا ہے تا حد نگاہ قبریں تھیں، قبرستان، اور جیسے وقت غروب قریب آیا، سورج اترنے کے قریب آیا، تو امیر المومنین وہاں رک گئے، اور رکنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کیا، باتیں کرنا شروع کی۔ اب کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہے باتیں کس سے کر رہے ہیں، کیونکہ سامنے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب میں نے کہا شاید مولا مردوں کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ اے اہل لا الہ الا اللہ، ہم پر تمہارا سلام ہو۔ مطلب مرنے کے بعد ہر بندہ اہل لا الہ الا اللہ بن جائے گا، ہر بندہ معرفت خدا کو حاصل کر لے گا، ہر بندہ مقام پروردگار عالم کو جان جائے گا، کیونکہ موت معرفت کا ایک وہ پہلو ہے کہ جیسے بدن سے روح نکلتی ہے تو معرفت کا ایک ہلکی سی جھلک انسان میں آتی ہے، پروردگار عالم کی قرب خدا انسان کو ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں امیر المومنین نے باتیں کرنا شروع کی، لیکن یہ کلام اتنا طولانی ہوا کہ گھنٹوں گزر گئے۔ کہتے ہیں میں تھک کے زمین پہ بیٹھ گیا، بالآخر میری ہمت جواب دے گئی، میں نے کہا امیر المومنین میں بیٹھ کے تھک گیا ہوں اور آپ ابھی تک کھڑے ہیں اور کلام کر رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، اگر تمہاری آنکھوں سے اللہ پردے ہٹا دے تو حلقاً حلقہ تم یہاں پہ لوگوں کے گروہ دیکھو جو عالم برزخ سے وادی السلام میں آئے ہیں اپنے امیر المومنین سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ ہر شب جمعہ ارواح کہاں آتی ہیں؟ وادی السلام میں آتی ہیں۔ اب وادی السلام یہ فزیکل وادی السلام نہیں ہے، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں انبیاء کی ارواح، جہاں امیر المومنین کی روح موجود ہے، اور وہاں پہ کیا آ کر لے دنیا مقام عمل ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں مولانا کیا مرنے کے بعد عمل ختم ہے؟ ہاں، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا عمل بڑھاؤں گا، 4 روزے رکھ کے اپنا عمل بڑھاؤں گا، 2 حج کر کے اپنا عمل بڑھاؤں گا، خیرات کر کے اپنا عمل بڑھاؤں گا۔ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد عمل نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنے کی اجازت خدا ضرور دیتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد عمل میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب ان ارواح کو وادی السلام میں لایا جاتا ہے اور اہل بیت کی محفل میں آتے ہیں تو ان کے وجود کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تبھی ایک شہید کی ماں، ایک ایرانی شہید تھا، کہتے ہیں ڈیلی جاتی تھی شب جمعہ رات کو اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھتی تھی، اور یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی، زیارت عاشورہ پڑھا، قرآن پڑھا، مختلف اعمال انجام دیتی رہتی تھی۔ اور کئی دنوں کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ اب خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا ماں سے ملنے کے لیے آیا ہے، یہ بھی اپنے بیٹے سے ملتی ہے، لیکن کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کئی مومنین ہیں جنہوں نے سامان سفر باندھا ہے اور وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں یہ وادی السلام جا رہے ہیں، امیر المومنین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا تو نہیں جائے گا؟ کہ اماں علی نے کہا ہے کہ جب تک ماں ہو تو ماں کے حضور میں بیٹھے رہنا، اور ماں چلی جائے تو پھر وادی السلام میں آنا۔ کہ اماں اسی لیے جب آپ آتی ہیں میں علی کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہوں۔ تبھی شاید یہ مکروہ ہے کہ راتوں کو قبرستان نہ جایا کرو، دنوں کو قبرستان جایا کرو، کیونکہ راتوں کو مومنین کی ارواح کو وادی السلام میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تبھی میرے چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا میرا بھائی بغداد میں ہے اور مجھے خوف ہے کہیں وہ مر جائے گا، اسے وہیں دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ ہر
مومن کی خواہش ہے میرے جسم کو وادی سلام میں دفن کیا جائے، تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مومن دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے، جسم اس کا کہیں بھی دفن ہو، خدا حکم دیتا ہے کہ مومنوں کے جسموں کو وادی سلام میں لا کے دفن کر دیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔